بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ اپنی کتاب مالی معاملات پر ایک مختصر سی تعارفی ویڈیو بنائیں۔ اس پر میں پہلے تو لکھ چکا ہوں اس کا تعارف فیس بک وغیرہ پہ، لیکن اس کی باقاعدہ ایک تعارفی ویڈیو میں نہیں بنا سکا۔ تو یہ مالی معاملات نام سے کتاب ہے، اصولی مباحث اور جدید تحقیقات، 2 جلدوں میں ہے، اور یہ اس کا دوسرا ایڈیشن تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اور جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مالی معاملات یا اسلامک فائنانس کے اصولی مباحث، اور دوسرا جدید تحقیقات۔ یہی اس کتاب کی خاصیت بھی ہے کہ اس میں محض جزئیات نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کوئی چیز خریدی تو اس کا حکم یہ ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا حکم یہ ہے۔ اس کو جزئیات کہتے ہیں۔ یہ اس طرح جزئیات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ یہ اصول اور ضوابط پر مشتمل ہے۔ یعنی کسی بھی موضوع کو میں نے پکڑا اور اس موضوع کو میں نے کچھ پوائنٹس میں تقسیم کیا، اور اس موضوع کا تعارف سے لے کر اس کے احکامات، اصول و ضوابط، اور آخر میں اس کی جدید تحقیقات یا جدید صورتیں، تو اس ترتیب سے میں نے اس کتاب کو تیار کیا ہے۔ تو اس کا فائدہ صرف اہل علم یا طلبہ کو نہیں ہے، بلکہ عوام کے لیے بھی یہ کتاب مفید ہے۔ اور یہ تقریباً جیسے میں نے عرض کیا 2 جلدوں میں ہے اور 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں 2 ابواب ہیں اور دوسری جلد میں بھی 2 ابواب ہیں۔ پہلی جلد کے اندر جو 2 باب ہے، ان میں سے پہلے باب میں خرید و فروخت یعنی بیوع اور ربا سے متعلق اصول و ضوابط، جدید تحقیقات، جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری آ گئی ہے ایک باب میں۔ اور دوسرے باب کے اندر پہلی جلد کے اس میں مشارکات اور اجارات پر تفصیل ہے، یعنی پارٹنرشپ اور لیزنگ یا کرایہ داری کے احکامات، جن میں تقریباً 4 عنوانات پر گفتگو موجود ہے، یعنی شرکت، پارٹنرشپ، مزاربت، اور پھر مزارعت جو زمین بٹائی پر دیتے ہیں کسی کو کاشتکاری وغیرہ کے لیے، اس کے احکامات، اور نمبر 4 پہ پھر اجارہ یعنی کرایہ داری کے احکامات۔ اور اجارہ میں صرف اجارت الاشیاء یا دکان مکان وغیرہ کرائے پر دینے کی بحث نہیں ہے، بلکہ اس میں اجارت الاشخاص اور لوگوں کے جابز سے ریلیٹڈ ان کے احکامات بھی اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور جہاں تک دوسری جلد ہے، اس میں بھی 2 باب موجود ہے۔ ایک باب کے اندر اس میں تبرعات پر تفصیلات ہے۔ تبرعات کا مطلب ہوتا ہے جس میں ایک انسان دوسرے کو فری میں کوئی چیز دیتا ہے، تو اس تبرعات کے اندر پہلے تبرعات کا تعارف ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر 4 یا 3 اہم عنوانات پر تفصیل موجود ہے۔ گفٹ یعنی ہبہ کے تفصیلی احکامات سارے موجود ہیں، اس کے اصول و ضوابط۔ اس کے بعد پھر عاریت کہ انسان دوسرے کو جو کچھ وقت کے لیے کوئی چیز استعمال کے لیے دیتا ہے، اور تیسرے نمبر پر پھر قرض اور قرض کی جدید صورتیں، اس کے اصول و ضوابط، ساری تفصیلات اس میں آ گئی ہیں۔ پھر جو آخری باب ہے اس میں تحقیقی مقالات ہے، یعنی اب تک جتنے میں نے تفصیلی مقالات اور تحقیقی مقالات لکھے تھے جدید موضوعات پر، جس میں بینکنگ بھی آ جائے گی، اس میں انسانی دودھ کی خرید و فروخت ہے وہ آ جائے گا، مال حرام کے کافی تفصیلات موجود ہے کہ کیا کیا صورتیں ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہے، تو وہ ساری تفصیل اس کتاب کے اندر، اس 4 باب کے اندر موجود ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس کو سمجھنا انشاءاللہ بہت آسان ہے، اور یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کسی کا اگر بالکل بھی مطالعہ نہیں ہے معاملات پہ تو وہ اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر آگے اس مطالعے کو جاری رکھ سکتا ہے اپنا۔ اور اس کے اندر میں نے جس بھی عنوان کو پکڑا ہے اس کو پوائنٹس میں تقسیم کیا ہے۔ جیسے مثلا میں نے اگر اجارہ یا کرایہ داری کو پکڑا ہے تو سب سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ اس پورے اجارے کے مباحث کو ہم 8 نکات میں تقسیم کریں گے، پوائنٹس میں۔ نمبر 1 تعارف، اب اس کے ذیل میں نے اس کا مختصر سا تعارف کر کے سارا تفصیل پھر بیان کی۔ پھر اس کے بعد میں نے بیان کیا ہے دوسرا پوائنٹ اقسام، کہ اجارہ یا کرایہ داری کی ٹائپس اور اقسام کتنی ہے، پہلی قسم، دوسری قسم، تعارف اور اس کی۔ پھر تیسرے نمبر پر میں نے لکھا ہے کہ اجارہ کے عام اصول و ضوابط کیا ہے، قواعد کیا ہے، اس کے کیا کیا چیزیں اس میں مد نظر رکھنی چاہیے۔ پھر اس طرح چلتے چلتے آگے پھر اجرت کے اصول کیا ہے، پھر زمان اور مرمت وغیرہ کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں جا کے میں نے لکھا ہے کہ اس کے متعلق جدید صورتیں کون کون سی ہے، پارکنگ کا کرایہ، ٹول پلازا وغیرہ، جتنی بھی جدید صورتیں آتی ہے وہ ساری پھر آخر میں نے جمع کی ہے۔
تو اس ترتیب سے پورے کے پورا موضوع کا خاکہ انسان کے ذہن میں آ جائے گا، اور جہاں جہاں ممکن ہوا وہاں میں نے اس کے نقشے بھی بنائے ہیں، باقاعدہ نقشے بنا کے وہاں لگائے ہوئے ہیں، وہ نقشے میں نے فیس بک پہ بھی شیئر کیے تھے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے، اور انشاءاللہ عنقریب یہ دوسرے ایڈیشن اس کا مکمل ختم ہو جائے گا۔